السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم یہ جو نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کے مشق کریں گے۔ تو اس کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ ٹھیک ہے، شاعر میر انیس اپنی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے پہلا بند جو ہے اس میں زبان کو شمع کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی وہ اپنی زبان کو شمع سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میدان کربلا میں جنگ کے روز شدید گرمی کا ذکر کرتے ہوئے میری زبان جو ہے شمع کی مانند چلنے نہ لگے، یعنی گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، یعنی انہوں نے اپنی زبان کو شمع کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ کی میں نے تعریف آپ لوگوں کو بتائی تھی، کسی ایک چیز کو اس کی مشترک خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے دوسرے بند کے تیسرے مصرع میں شاعر میر انیس کہتے ہیں، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، یعنی کربلا میں بہنے والی نہر القما کے دونوں کنارے پیاس محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اس مصرع میں نہر کے کناروں کو لب سے تشبیہ دی ہے۔ میدان کربلا میں دھوپ اس قدر سخت تھی کہ نہر القما کے جو کنارے ہیں وہ بھی خشک ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ نہر القما کے جو کنارے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، لب کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ عزیز طلباء، یہ جو تیسرا سوال ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ شاعر میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہوں نے کسی حد تک مبالغہ رائے سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، یعنی دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی ایسے محسوس ہو رہا تھا اسے تیز آگ پر رکھ دیا گیا ہو اور وہ ابلنے لگا ہو، دھوپ سے دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا، ٹھیک ہے۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعری میں میر ببر علی انیس کی شہرت ان کے مرثیہ نگاری ہے۔ وہ ایک بلند مرثیہ پایا مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مرثیوں میں سود و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں۔ وہ مرثیہ نگاری کے امام بھی سمجھے جاتے ہیں، یعنی یہ سارا ان کے انٹروڈکشن میں لکھا ہوا ہے۔ حید کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ حید کے لحاظ سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یہ نظم مسدس نظم ہوگی، یعنی جس کے ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مصرع جو ہے ہر بند جو 6 مصروں پر مشتمل ہے، 1 2 3 4 5 اور 6، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ میر انیس کی۔ اس کے بعد نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف سخن کے لحاظ سے مرثیہ ہے۔ شاعر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے، زبان مثل شمع نہ جل اٹھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رن کی زمین سرخ تھی اور آسماں زرد تھا۔ زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترستی تھی؟ آب خنک کو، ٹھیک ہے۔ دن کے مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تپش، دن کے آفتاب کی حدت، دھوپ، تپش، لو، ٹھیک ہے، لو۔ نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ پسینے چھوٹ رہے تھے، بے ہوش تھے، جان لبوں پر تھی، ہانپ رہے تھے۔ نہنگ ہرن بلکہ مگرمچھ، ہانپ رہے تھے، جان لبوں پر تھی، آپ دیکھ لیں اس کو، ہانپ رہے تھے۔
میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جانداروں کا ذکر آیا ہے، ان کے ناموں کی فہرست تیار کیجیے، وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ درجہ الفاظ کے مترادف بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے پتھر پگھل کر موم ہو گئے، مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خالی جگہ دیکھ لیں۔ پتھر پگھل کر موم ہو گئے، مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو چنار سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد ہے غبار سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا۔ غبار ہے یا گرمی ہے، کہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے۔ مدرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم بھی واضح ہو، یہ بھی آپ خود ہی کریں گے۔ یہاں پر باقاعدہ استعارہ اور استعارہ کے جو آگے ارکان ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں۔ مجاز مرسل کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ نظم کو غور سے پڑھیں اور ہر بند کے قافیے لکھیں۔ یہاں پر آپ نظم کو سامنے رکھ کر ان کے قافیے بھی لکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے یہ ختم ہو چکا ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ ایک دفعہ ویسے میں آپ کو جو ہے مشکل الفاظ کے معنی اور جملوں میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ کدھر گئے ہیں؟ مثل شمع، زندگی فانی ہے اور یہ مثل شمع آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ شمع کی مانند مثل شمع، زندگی فانی ہے اور یہ مثل شمع آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ گرمی کی یہ شدت ہے کہ اس کے ذکر سے ہی زبان بھی مثل شمع جلنے لگتی ہے۔ 2 الامام، ایک تو گرمی کی شدت اور دوسرا صحرا، وہ لو چل رہی تھی کہ الامام، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ الامام، الحفیظ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں تاب و تب، موسم گرما میں سورج کی تاب و تب برداشت کے قابل نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس ہیرے کی تاب و تب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، چمک دمک جو ہوتی ہے۔ چشمہ حیات، قحط کے دنوں میں گدلا پانی بھی پودوں کے لیے چشمہ حیات سے کم نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی برگ و بار، موسم بہار کے آتے ہی برگ و بار کھل اٹھتے ہیں، برگ و بار، ٹھیک ہے۔ برگ و بار آپ کو بتایا تھا پھل اور پودے، پھول وغیرہ جو ہیں، پھل پھول اور پودے پتے۔ اچھا جی، موسم بہار کے آتے ہی برگ و بار کھل اٹھتے ہیں، موسم خزاں کے آتے ہی درخت برگ و بار سے خالی ہو جاتا ہے۔ مدکوک، سخت بیماری میں مبتلا مدکوک بوڑھا زندگی سے مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آج ایک مدکوک بڑھیا کو پریشان حال دیکھا۔ شرر فشاں، شدید گرمی کے باعث پانی بھی گویا شرر فشاں بن چکا تھا۔ شادی کے موقع پر کچھ نوجوانوں نے شرر فشاں آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ مقدر، مقدر، بارش میں کیچڑ کی وجہ سے کار کا شیشہ بہت مقدر ہو گیا تھا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے گدلا، ٹھیک ہے، دھندلا۔ گرد و غبار اور دھول مٹی کی وجہ سے فضا بہت مقدر ہو گئی ہے۔ سرگرمیاں، چھٹیوں میں تمام طلباء اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب باقی تقریباً ساری چیزیں ہم نے کروا دی ہیں، مترادفات آپ لوگوں نے خود دیکھ لینے ہیں، باقی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ جو یہاں پر جانوروں کا ذکر ہوا ہے ان کا بھی آپ لوگوں نے جو ہے نظم کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون کون سے جانوروں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہے، آپ لوگوں نے یہ لازمی طور پر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کا یہ ہمارا سبق جو ہے مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ ختم ہوا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کرونا وائرس سے بچا کر، اللہ حافظ۔